السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا ابی القاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ورحمۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. عزیزان گرامی، ہم آپ کے سامنے بہت وقت نہیں لیں گے، اس لیے کہ بہت سے حضرات یہاں پر ابھی کسی کو جانا ہے اور کسی کی مصروفیت ہے اور جو ضروری امور ہیں وہ انجام پانا ہے. ہم سے پہلے ابھی ارادہ تھا کہ اور ہمارے حضرات مقررین علماء اور اساتذہ جامعہ و مدرسہ یہاں تشریف فرمائے، ان سے بھی آپ کچھ سنتے، اور اگر وقت ہمیں پھر ملا دوپہر کے بعد تو ہم شاید اس کام کو جاری رکھیں گے، ورنہ پھر آئندہ انشاءاللہ. یہ سب سے پہلے ہم آپ سے کہہ دیں کہ مدرسہ ناظمیہ اور یہاں سے متعلق حضرات علماء سابقین اور لاحقین اور اس وقت تک ان سب پر مشتمل ایک رپورٹ، جس کو آپ ایک تاریخ کہہ لیں، وہ مرتب ہو رہی ہے. اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ جمعۃ الثانیہ تک ایک بڑا جلسہ ہو پورے ہندوستان سے. آپ خوش ہوئے؟ کل بھی میں نے کہا کہ اطلاع پہنچ چکی، میسور، بنگلور، مدراس، دہلی، کلکتہ اور ممبئی اور کہاں میرے پاس بہت فون آئے. ہم نے کہا اطمینان رکھیے، ہم آپ کو بلائیں گے. اور زندگی بخیر انشاءاللہ جب وہ وقت آئے گا تو ایک آل اوور انڈیا، پورے ہندوستان سے ہمارے فارغین بھی اور دوسرے آزاد علماء کو بھی یہاں زحمت دی جائے گی. اس وقت تک کوشش کریں گے کہ مختصر صحیح ایک تاریخی جامعہ ناظمیہ تیار ہو جائے جو آپ سب کے سامنے آ سکے. ہم اس بات پہ مبتلا نہیں ہیں کہ یہ ناظمیہ وہ ادارہ وہ ادارہ. جتنے ہمارے حضرات نے ابھی یہاں تقریریں فرمائی بہت مفید، بہت جامع، بہت اچھی. اشعار بھی اور نظم بھی اور مدیح کلام بھی سننے کا بڑا دل تھا، لیکن ہو نہیں پایا ہے، وقت کم، کیونکہ ابھی باقی کام باقی ہے. ہم سب سے پہلے ایک عبارت آپ کو سناتے ہیں جو ہمارے مولانا ابن حسن صاحب بھی تاریخ ناظمیہ مرتب فرمانے جا رہے ہیں، ان کی خدمت میں خاص طور سے یہ میں عرض کرنے جا رہا ہوں. اس جلسے میں جناب مولانا سید محمد حسین عرف جناب سید علن صاحب، یہ جلسہ ہو رہا ہے 1893 میں، اور اس وقت میں جناب مولانا علن صاحب قبلہ، جناب ناصر الملت مولانا سید ناصر حسین صاحب قبلہ، ظہور الملت مولانا ظہور حسین صاحب قبلہ، مولانا سید علی اکبر صاحب قبلہ کلکتے سے، اور مولانا عابد حسین صاحب قبلہ، جناب مولوی سید محمد مہدی صاحب قبلہ، جن کے باہر و تاریخ آپ لکھی ہوئی دیکھتے ہیں، مشارع و شرائع الاسلام، جن کے یہاں میرے پاس ہے یہ سب ریکارڈ. انشاءاللہ ہم آپس میں گفتگو کریں گے اور یہ مشترک طور پر چیزیں آئیں گی. ایک بزم ہوا کرتی تھی جناب مولانا سید مہدی صاحب قبلہ کے گھر پر، جس میں علماء سابقین عربی میں اپنے کلام کو جا کر وہاں مجتمع ہو کر پیش فرماتے. اس کا مجموعہ میرے پاس ہے، خطی ہے، وہ ہاتھ کا لکھا ہوا. اس میں سرکار ناصر الملت، سرکار نجر الملت، جناب مولانا سید حسن صاحب، جناب مولانا سید مہدی صاحب اور مولانا ظہور صاحب اور مولانا قاسم صاحب وغیرہ مختلف علماء سابقین کے قصائد ہیں جو موجود ہیں. وہ مختلف مواقع پر یہ نظم ہوتی تھی. اس میں اس وقت میں یہ سب بھی موجود ہیں، اور جناب مرزا عباس علی خان صاحب جو یہاں کے بانی ہیں وہ بھی موجود ہیں. یہ میں آپ سے ایک بات کہہ دوں کہ میرے پاس جتنی، یہ احتیاطاً کہہ دے رہا ہوں، جتنی بھی ہمارے پاس تاریخ ہے سابقین موجود ہے، اس میں اس مدرسہ ناظمیہ کے لیے بانی
جناب مرزا محمد عباس علی خان صاحب کو لکھا گیا۔ محرک جس کی تحریر سب جو بھی کہوں گا اس کی مکمل تحریریں میرے پاس ہیں۔ محرک جناب مولانا ابو صاحب قبلہ کو، مولانا ابو الحسن صاحب قبلہ، عظیم شخصیت تھی وہ۔ کیسے محرک ہیں؟ اب اسپت کی لفظ ایجاد ہوئی محرک، اور ٹھیک بھی ہے، کیونکہ سرکار مفتی سید محمد عباس صاحب قبلہ اللہ مقامہ کے بیماری سے پہلے، جب ایک بات اور یہیں پہ کہہ دوں کہ دونوں مدارس لکھنؤ کے جو ہیں ان دونوں کا رشتہ، یہ ہم نے ہمیشہ کوشش کی کہ ان اداروں میں کوئی فصل نہ قائم، کوئی تفریق والی بات ہی نہ آئے، اس کا راستہ ایک ہی ہے۔ ایک درخت میں ایک شاخ میں جو پھل آتے ہیں، کیا دوسری شاخ کے پھل اس کے مقابلے میں کمزور قرار پائیں گے؟ درخت ایک ہی ہے، اس شاخ میں بھی پھل ہیں، اس شاخ میں بھی پھل ہیں، اور اس لائق ہیں کہ ان کو احترام سے دیکھا جائے، عزت سے دیکھا جائے۔ ویسے ہی سمجھ لیجئے یہ نظریہ ہے جس کو میں پورا ثابت کرتا ہوں تحریروں سے۔ مدرسہ سلطانی جب بنا اس سے 36 سال 35 وہ بیچ میں بند ہو گیا، آصف امباڑے میں گیا اور سب ہوتا رہا، لیکن میرے نزدیک بند نہیں ہوا، کبھی بند نہیں ہوا۔ یہ بتلاؤ کہ جب سرکار نجم ملت کا انتقال ہو گیا یہ مدرسہ بند ہوا؟ سرکار مفتی سید احمد علی صاحب قبلہ کا انتقال ہوا، یہ مدرسہ بند ہو گیا؟ جب تک ایک تسلسل کسی درس و تدریس کا چل رہا ہے وہ سلسلہ باقی ہے۔ جو مدرسہ سلطانی میں درسیات دے رہے تھے اور تدریس کا فریضہ انجام دے رہے تھے، مفتی سید عباس شستری بھی تھے، اور مفتی سید عباس شستری کے شاگردوں میں جن لوگوں نے اس درس و تدریس کے تسلسل کو اور سلسلے کو برقرار رکھا، ان میں سب سے سر فہرست نمایاں نام سرکار نجم ملت کا ہے، جس کا اقرار تحریری طور پر خود اعتراف اور تحسین جناب مولانا ابو صاحب قبلہ نے فرمائی۔ سرکار نجم ملت جب انہیں مفتی عباس صاحب قبلہ کے انتقال کے بعد چھوڑ کر لکھنؤ، بہت قیمتی جملے ہیں یہ، چھوڑ کر لکھنؤ جا رہے ہیں، انہوں نے چاہا کہ میں امروہہ واپس چلا جاؤں یا حیدرآباد چلا جاؤں جہاں سے بلاوا ہے، تو جناب مولانا محرک مولانا ابو صاحب قبلہ تشریف لائے۔ ان کے جملے کیا ہے؟ آپ چند دن صبر کیجئے، کیا علم کی، بہت جملہ اہم ہے، کیا علم کی اس ڈیوڑی کو آپ ویران کر دیں گے؟ اس کا مقصد یہ کہ علم کا وہ سلسلہ، تدریس کا وہ سلسلہ نجم ملت کے ذریعے چل رہا تھا، جس پر مواظب ہوئے جناب مولانا ابو صاحب، اور فرمایا آپ جانے کا ارادہ کر رہے ہیں، کیا یہ درس و تدریس کی ڈیوڑی آپ ویران کر دیں گے؟ چند دن رکیے، اور تیسرے یا چوتھے دن وہ تشریف لائے اور بشارت دی، انہوں نے ان کو آگے خوشخبری سنائی، میں نے انتظام کر لیا ہے، آپ کہیں نہ جائیں۔ انتظام کیا ہوا؟ ان کا اس شہر کی ایک مخیر شخصیت کو میں نے آمادہ کر لیا ہے جو ان طلباء اور ان سب کے لیے انتظام باقی رکھیں گے۔ وہ سامنے 4 کمرے تھے جہاں پھاٹک ہے، وہ 4 کمرے وقف کیے گئے، اور مرزا عباس علی خان صاحب اور مختلف افراد جمع ہوئے۔ یہ مدرسہ ناظمیہ باضابطہ یہاں پر شروع ہوا، درس چل رہا تھا، تو میں کیا کہوں؟ یہی کہوں گا کہ مدرسہ ناظمیہ نام بدل گیا لیکن کام نہیں بدلا تھا، جو پہلے ہو رہا تھا وہی بعد میں، اور وہی کام آج بھی ہے۔ یہاں پر میں اسی لیے جملے کو نقل کرنے جا رہا ہوں کہ جہاں اتنے حضرات تشریف فرما ہیں، اس میں آپ یہ جملہ سنیں گے کہ سب سے آخر میں جب جناب نجم ملت سے کہا گیا کہ اب آپ تقریر فرمائیں، تو انہوں نے جو تقریر فرمائی شروع میں، تو اس کے جملے یہ ہیں، یہ جہاں پہ ذرا مٹ گیا ہے، اس کو میں اس لیے پڑھ نہیں پا رہا ہوں، لیکن کتاب میں میرے پاس سب موجود ہے۔ اب یہاں نجم ملت شروع کی چند جملے فرماتے ہوئے، جس میں اتنا ہے کہ سب کو تہہ دل سے کیا
اس کے بعد فرماتے ہیں یہ جملہ اہم ہے، یہ 1893 اہم ہے بات. میں اس بات کو نجم ملت ایسے مجمع میں جائے سارے علماء پھر ایک ہی سال نہیں، دوسرے سال، تیسرے سال، چوتھے سال مسلسل، جس میں مولانا سید باقر صاحب قبلہ بھی کئی نشستوں میں تشریف فرمائے، میں اس بات کو کہہ سکتا ہوں کہ کوئی مدرسہ اس حسن و خوبی کے ساتھ جس میں فقط دینی علوم ہی کی تعلیم ہوتی ہو اور تھوڑے زمانے میں اس نے اس قدر ترقی کی ہو، اس وقت تک تمام ہندوستان میں ایک مقام پر بھی نہیں ہے. پھر سے تکرار کروں، نجم ملت اس جلسے میں جہاں سے سب تشریف فرما ہے یہ فرما رہے ہیں، میں اس بات کو کہہ سکتا ہوں کہ کوئی مدرسہ اس حسن و خوبی کے ساتھ جس میں فقط دینی علوم ہی کی تعلیم دی جاتی ہو اور تھوڑے زمانے میں اس نے اس قدر ترقی کی، اس وقت تک تمام ہندوستان میں ایک مقام پر بھی نہیں ہے. کیا عجب ہے کہ اس مدرسے کی ترقی اور وفور برکات کو دیکھ کر اور نہ جانے کہ دلوں میں جن کو توجہ بے بہا خزانے کی طرف نہیں ہوئی ایک حالت غبطہ پیدا ہو رہی ہو، اور جس کے بارے میں بھی بیان کرتا ہوں. افتتاح اس مدرسے کا جو اس جگہ ہوا 8 ماہ جمادی الاولیٰ سن 1308 ہجری سے ہوا ہے. روز افتتاح 20 طالب علم اس مدرسے میں داخل ہوئے تھے، بعد اس کے یومن فیومن رجوع طلاب کی مدرسے میں ہوئی. 3 ماہ کے بعد ماہ شعبان میں سماعی امتحان ہو کر وہی مہینہ امتحان سالانہ کے واسطے قرار دیا گیا جو آج بھی ہوتا ہے. اب اس مہینے میں سالانہ امتحان ہوتا ہے اور موجودہ حالت مدرسے کی یہ ہے کہ 100 طالب علموں کے نام نقشہ حاضری میں درج ہیں. میں اس پہ لیکن وقت دوسرا لینا ہے اس لیے میں اس کو چھوڑتا ہوں. اس کے بعد دوسرے تیسرے چوتھے سال تک یہ رپورٹ چلتی رہی، یہاں تک کہ وہ وقت بھی آیا جب تاریخ کی طرف توجہ ہو تو ان حقائق کو ہم لے کر چلیں گے تو اور اچھا لگے گا سب کو کہ یہ ساری ریکارڈز ہمارے پاس اتنے ہیں کہ اگر ہم خالی ان میں سے بعض حضرات کے متعلق ہی لکھیں تو ایک پوری تاریخ ہو جائے گی، ایک پوری تاریخ ہو جائے گی. یہاں میرے پاس اسی وقت موجود ہیں کہ اگر میں اس کو آپ کے سامنے شروع کروں تو کم سے کم 2 گھنٹے خرچ ہوں گے مجھ کو. قصائد فارسی میں، عربی میں، اردو میں، بڑی بڑی شخصیتوں کے جن کا آپ فوٹو دیکھ رہے ہیں، مولانا سید حسن صاحب قبلہ ان کے قصائد عربی، فارسی، اردو سب یہاں اس وقت یہاں موجود ہیں. تو عزیزان گرامی، بات ختم کرتا ہوں یہ کہتے ہوئے کہ مدرسہ ناظمیہ جب شروعات ہے، ابتدا ہے سرکار نجم ملت کے وقت میں، اس وقت سارے علماء میں پورا اتحاد و اتفاق، اور مدرسہ سلطانیہ سلطان المدارس ہمارا اور ہمارا ناظمیہ دونوں مدارس ایک ہی درخت کی شاخیں ہیں اور پھل ہیں. ہاں اتنا ہے کہ اسی میں آپ کو میں ریکارڈ بتاؤں کہ جب مدرسہ ناظمیہ کا یہ افتتاح بھی ہو چکا، اس کے 10 سال 8 سال کے بعد پہلی بار سند منتخب کی گئی کہ سند بھی دی جائے گی، اور اس سند کا نام ممتاز الافاضل قرار پایا. ابھی کسی ادارے میں دنیا میں کوئی سند نہیں جاری ہے. پہلا مدرسہ جس میں صرف دینی تعلیم شروع سے آخر تک ہو رہی ہو اس روئے زمین پر اردو اسپیکنگ دنیا میں، یہ مدرسہ ہے. اور پہلی سند جو کسی مدرسے نے جاری کی ہے وہ ممتاز الافاضل ہے. جب یہ دونوں باتیں آپ لوگ ذہن میں رکھیں تو سمجھ لیں کہ چاہے 165 سال کہیے یا 130 سال کہیے، آپ کا رشتہ
یہ تقریباً 2.25 صدیوں سے جا کر نہیں ملتا، بلکہ اور اوپر چلے جاؤ تو نجف اور قم سے ملتا ہے۔ اس لیے ملتا ہے کہ سرکار نجم ملت کے دور میں اس مدرسے کے 5 اساتذہ 5 طلبہ نے جو امتحان دیا، ان کے امتحان کے پرچے نجف اشرف سے آئے، مرجع وقت کی طرف سے آئے، اور مرجع وقت نے جب یہ پرچے لکھ کر واپس گئے تو انہی کاپیوں پر جنہوں نے یہاں سے لکھ کر بھیجی تھیں، انہوں نے ان افراد کو سند اجتہاد عطا کی۔ صلوات بھیجیں مولانا۔ بس عزیزان اکرام، ہماری جتنی ہمارے محترم حضرات نے بیان فرمایا بات کا یہ بالکل صحیح ہے، چاہے یہ مدرسہ ہو، چاہے سلطانیہ ہو، چاہے جامع تبلیغ ہو، یا تنظیم المکاتب ہو، یا مسجد الواعظین ہو، یا جو بھی ادارہ جہاں ہمارے لکھنؤ میں یا باہر ہے، جوادیہ ہو، ایمانیہ ہو، اس طرح سے ہمارے باب العلم ہو، مدرسہ عالیہ ہو، جتنے بھی ہمارے پاس ناصریہ ہو، یہاں تک کہ سلیمانیہ ہو، یہ سارے اس میں مولانا فرمان علی صاحب مولانا کتنوں کے تذکرے ہیں کہ جن کو سندیں دی جا رہی ہیں، ان کی تقریریں ہو رہی ہیں، اور انہی لوگوں نے مل کر آپ کے سامنے جدید تعلیم کے جو ادارے قائم کیے، ان میں ایک شیعہ پی جی کالج بھی ہے جن شخصیتوں نے بنایا۔ جب میں 5 سال پہلے اور ابھی سال بھر پہلے بھی سرکار آیت اللہ العظمیٰ مولانا سید علی سیستانی کی خدمت پہ حاضر تھا، اب مرجع دینی اعلیٰ، تو میں نے ان سے بتلایا تھا کہ ہمارے سابقین نے اس کی کوشش کی ہے کہ جو ادارہ جس طرح سے بنے وہ حد کمال تک لوگوں کو پہنچائے، ناقص کام نہ ہو، اور اس لیے سب سے مقدم ان مدارس میں جو سبق دیا جاتا ہے وہ کہیں بھی نہیں ملتا ہے، چاہے کسی ادارے میں چلے جاؤ۔ انہی مدارس دینیہ کا طفیل ہے کہ آج چاہے یہ بات چلتی ہو کون کتنا مولائی ہے، کون کتنا نہیں ہے، بحث تو ہے کہ کون کتنا مولائی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو یہ بحث کے دروازے ہی ختم ہو جائے۔ جب تک یہ ادارے موجود ہیں یہ بحث رہے گی، کون کتنا مولائی ہے، کون کتنا کم مولائی ہے، مگر مولائی ہے۔ اور ہمارا فریضہ کیا ہے؟ جب آپ کھیت میں جاتے ہو، میں کبھی مثال دیا کرتا ہوں، ایک کھیت، ایک کسان، ابھی ہمیں مولانا نے بہت اچھا جملہ مالی بنایا اور باغبان بنایا، وہ مجھے بہت اچھا لگا، اس لیے کہ یہ مدرسہ نظر انداز کیا جاتا ہے بہت سی جگہوں پر، اور مجھے اپنے اسی مدرسے کے طالب علم جناب سالک لکھنوی کا شعر یاد آتا ہے۔ آپ نے فرمایا بہت اچھا، مجھے اچھا لگا، میں اسی لیے یہ پیش کرتا ہوں جو ساری دنیا میں جب نظر انداز کرو گے سرکار نجم ملت کی ذات کو، جناب مفتی صاحب قبلہ کی ذات کو، ہمارے ان اساتذہ کو، وہ بیٹھے ہوئے ہیں، آئے ہیں کس طرح چلتے پھر وہ یہاں تک مولانا مجتبیٰ صاحب زندگی گزار دی۔ ساری دنیا میں جن کے شاگرد ہیں اس پر فخر نہیں کرتے، یہ چاہتے ہیں آپ اچھے بن جاؤ، تو جو لوگ نظر انداز کرتے ہیں، مولانا ابن حسن صاحب عملوی کا بھی میں شکر گزار ہوں کہ کم وقفے میں تشریف لائے میرے کہنے پر، اور آپ نے خطاب بھی فرمایا، وہ بہت اچھا خطاب کیا، جو آپ کے مسائل انشاءاللہ وہ ہمارے فائدے میں ہوں گے۔ جناب سالک یہ یاد رکھیے گا کہ دنیا میں جو لوگ نظر انداز کرتے ہیں وہ ہمیں ان سے ایک ہی شکوہ ہے، جب ساری دنیا میں آج یہ ادارہ وہ ادارہ، میں ان سے کئی بار کہہ چکا ہوں کہ السابقون السابقون، کبھی دھیان ہوتا ہے آپ کو کہ مدرسہ ناظمیہ کا یا سلطان مدارس کا حق کیا ہے؟ بناتے جاؤ کتنے ادارے تم، لیکن یاد رکھو ان مدارس کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ جنہوں نے حسینیت کو، ولایت کو، علمیت کو، مرجعیت کو قوت دی و طاقت دی و برقرار رکھا، وہ یہی ادارے ہیں۔ جناب سالک لکھنوی بہار گلستاں ہم کو نہ پہچانے، بہار گلستاں ہم کو نہ پہچانے، تعجب ہے گلوں کے رخ پر چھڑکا ہے بہت خون جگر ہم نے۔ میں نے ابھی اپنے حالیہ مضمون میں کشمیر بھی اور کشمیری بھی ہمارے اس میں نے آخر میں ایک شعر کوٹ کیا تھا، مشتاق کشمیری کا جو بڑا مایہ ناز اہل کشمیر کے لیے 200 سال سے شاعر ہے، نام مشتاق کشمیری، وہ میں نے وہاں ان کے لیے کہا تھا، لیکن یہاں میں پھر اپنے لیے کہوں گا، نہ شگوف ہے نہ برگے
نہ ثمر نہ سایہ دارم، نہ شگوف ہے نہ برگے، نہ ثمر نہ سایہ دارم، ہمہ حیرتم کہ دہقاں بچکار کشت مارا۔ کیا کہہ رہے ہیں وہ؟ ایسا درخت نہ شگوف ہے نہ کوئی کلی ہے، نہ برگ نہ کوئی پتی ہے، نہ ثمر نہ کوئی پھل ہے، نہ کوئی سایہ ہے، بڑی حیرت میں ہوں کہ کسان نے مجھے بویا کیوں تھا۔ میں یاد رکھو کہ الحمدللہ یہ ٹھنڈ درخت بہت نظر آ جائیں گے، مگر ثمردار درخت اگر ملیں گے تو یہیں ملیں گے آگے۔ دوستو اور عزیزو، میں بہت احترام کے ساتھ ان تمام افراد کا تشکر جو یہاں تشریف لائے ہیں، اور یہ بھی عرض کر دوں کہ یہ جلسہ اب انشاءاللہ ہر سال ہوگا، اور اگر یہ آپ سے کہہ دوں کہ ابھی مجھے خیال آیا اس مدرسہ ناظمیہ کا میں اس وقت سے طالب علم ہوں، اب شاید کوئی اور نہیں ہوگا۔ اس مدرسہ ناظمیہ کا چونکہ پے علی زبر پا، نون عربی زبر نا پا نا، جیم عربی زبر جا، نون عربی زبر جا نا جانا، یہ پانا جانا کہلاتا تھا کلاس اول الف۔ ہم وہاں سے شروع ہوئے، اور کیسے شروع ہوئے کہ رات کو آئے اس لکھنؤ میں عراق سے چلتے ہوئے والد صاحب کے ساتھ، اور نجم الملت کی آغوش میں بٹھا دیے گئے، تو انہوں نے ہمیں 2 سبق یاد کرائے، بگو بگو کفے دست، میں نے ویسے ہی کہا، ہاتھ کی ہتھیلی ویسے ہی کہا، بگو بگو آب زر، میں نے ویسے ہی کہا، سونے کا پانی میں نے ویسے ہی کہا۔ یہ پہلا سبق گھر میں ملا، اس کا جہاں نام لکھ دیا گیا، تو میں کہہ سکتا ہوں میں اس وقت سے یہاں کا طالب علم ہوں جب یہاں کے پرنسپل جناب نجم الملت تھے، سرکار نجم العلماء، اور ان کی علالت کے زمانے میں جناب مفتی سید احمد علی ثاقب اللہ مفتی اعظم ہند، انہوں نے اس ادارے کو سنبھالا۔ تو بھائی میں ایک ایسا پرانا شاگرد ضرور ہوں، طالب علم ضرور ہوں کہ جب آپ میرے پاس آئیں گے تو آپ کے رشتے ان سب سے جڑ جاتے ہیں۔ ایک صلوات محمد علیہ۔ اب آپ اپنا شروع کریں جو نظام جو نظم آپ کا، بسم اللہ۔